یہ معرفت ہے. میں سب سے زیادہ اچھا عمل کرتا ہوں، یہ کبر. اور عطائے ربانی کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ جب مقابلے پر آتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے، تحدیث نعمت بولتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. آج یہ مت کہو کہ انسان یہ اللہ کا بندہ ہے. دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے. انسان کی خوبیاں دیکھو، جو انسان خوبیاں دیکھے گا وہ خرابیاں دور کر دے گا، اور جو خرابیاں دیکھتا ہی رہے گا اسے خوبیاں کبھی نظر نہیں آئیں گی. وہ کون کون سی خرابیاں دور کرے گا؟ اسے ہر جگہ خرابیاں نظر آتی. کسی ایک خوبی کو دیکھ کر اس کی باقی خرابیاں ختم کرو. تمہیں تو سارا ہی خراب نظر آ رہا ہے تو تم اس کو کیا صحیح کرو گے؟ تو جس کو ہر چیز خراب نظر آتی ہے اس کے دماغ میں ایک ہی بات ہے کہ سب کو کاٹ دو، اور جس کو ایک چیز صحیح نظر آتی ہے وہ کہتا ہے یار اس اچائی سے یہ پوری خرابیاں دور کی جا سکتی ہیں. کیوں کہ انسان کے دل کے اندر معرفت کا ایک سمندر ہے. آپ اس کے دل پر محنت کرو. جب حضور نے آپ کو فرما دیا کہ انسان کے وجود کے اندر ایک لوتڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا بدن ٹھیک ہو جائے گا، اگر وہ خراب ہو تو پورا بدن خراب ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ فرمایا کیا ہے؟ وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. صاف بات ہے کہ آپ کو اللہ نے دو چیزیں بتا دی. ایک اللہ فرماتے کہ ذکر کرو نفس میں، اور ایک دل ہے. تو دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، اور دونوں کا سدھرنا ذکر کے ساتھ ہے. دونوں کا سدھرنا ذکر کے ساتھ ہے. دل ایسے جاری نہیں ہوتا، دل ایسے ٹھیک نہیں ہوتا. آپ لاکھ تجربہ کر لو، علماء نے بھی کیا، سب نے کیا، ہزاروں کتابیں مطالعے کے بعد بھی کبھی دل نے دھڑکن میں یہ نہیں کہا اللہ. مگر بزرگوں نے ایک طریقہ فرمایا، کہا تالو سے زبان لگا لو، تالو سے زبان لگا لو، اور اس کے بعد تصور کرو کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. چند دن بعد آپ دیتے ہیں ڈھس کر کے جھٹکا مارتے ہیں اور وہی چیز جاری ہو جاتی ہے، اللہ اللہ کرنا شروع کرتے. تو یہ حدیث الا وہی القلب پر آئے. تو پھر حدیث آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو دل ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ شیطان اس میں وسوسے چھوڑ دیتا. تو یاد رکھنا، ایک ذکر لسان ہے، ایک ذکر قلبی ہے. تو ذکر لسان ایک تقریر ہے، یہ مطالعات کے بعد اس کا ذکر کرنا، یہ سب ذکر لسان میں آئے گا. مگر ذکر قلب کب ہوگا؟ جب تم خاموش ہو، دل کے اللہ 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 اللہ، اور سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل. بات یہ کہ دل بدلے گا کب؟ وہ آواز صرف تم سنو گے. مگر بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ آواز دوسرا بھی سن سکتے. بس ہم تم ہی آگاہ ہے اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی ہمساز. تو اس نعمت پر شکر اللہ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی. ہے واشکروا لی، شکر کرو. کس نعمت پر؟ ذکر کرنے پر، کہ تمہیں جو یہ نعمت اللہ نے دی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہو، اس پر شکر ادا کرو، اس پر شکر ادا کرو. اس کی کیوں؟ ذکر کے بعد کفر، چھوڑنے کے بعد کفر ہے، توحید نہیں ہے. اسے واشکروا لی ولا تکفرون، یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے جی ناشکری کریں گے جو ٹھیک ہے، مگر ولا تکفرون کب بنے گا؟ جب اس نے ذکر چھوڑ دیا، کافر خود بخود ہو جائے گا، اور یہ شیطان کے نرغے میں آ جائے گا، اور شیطان اس کو اگل لے گا. اور جب شیطان کے نرغے میں یہ آ گیا تو گیا. میں تم لوگوں کو اس لیے بچا رہا ہوں کہ آسان کام نہیں ہوتا. جب یہ تصرفات ان کے چلتے ہیں تو منہ سے جو ہے نا ملک فتح نہیں ہوتے، ان سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہزاروں لوگ ہمارے پاس آتے، جی حضرت آپ، ہم تو ہزاروں، میرے بھائیوں، ایک کسی کی منزل طے کرانا ہے، اور اس منزل تک اس کے بعد اس کو یہ مقام ملتا ہے کہ جب وہ ذکر چھوڑے گا تو اللہ اس پر شیاطین مسلط کر دے گا. تو یہ اللہ والوں کے لیے، عام لوگ ہے تو عام عموم ہے اس میں. مگر آج کی ایک تباہی یہ بھی ہے کہ ہم نے ذکر قلبی چھوڑ لیا، ذکر نفسی چھوڑ دیا، ذکر ہم نے چھوڑ دیے، ہم نے تصوف کے مراقبات چھوڑ دیے. اس پر لانے کے لیے ہمیں اتنی محنت کرنا پڑتی ہے. ایک شخص کہتے ہیں ہم تو یہ کرتے پھر بھی بیمار ہوتے. تو بیمار اس لیے کہ پہلا اسٹیپ بزرگوں کا یہ تھا، دوسرا یہ تھا، آپ نے پہلا شروع کر دیا.
جب ایک انسان اوپر جائے گا اور لٹک جائے گا تو لٹکنے کے بعد اس کے پاس دو ہی راستے، گر گیا تو ہڈی ٹوٹے گی، چڑھ گیا تو بچ جائے گا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے بیٹا پیرا پتر فقیری بڑی دور ہے، اچھی بڑی کجور ہے، فقیری بڑی دور ہے، اچھی بڑی کجور ہے، چڑھ گیا تو بیڑا پار، گر گیا تو چکنا چور ہے۔ تو یہ بار بار مجھے فرماتے، چڑھ گیا تو بیڑا پار، گر گیا تو چکنا چور ہے۔ اب لوگوں کو پہلے ذکر پھیلانا ہے۔ ایک انسان تصورات کی دنیا میں گھوما، اب میں اس کو کیسے لاؤں؟ اس تصور سے جب میں اس کو ادھر لاتا ہوں تو لازمی بات ہے میں پہلے اس کو اس پہ لاؤں گا، پھر اس کو آگے تصورات میں چلاؤں گا، کیونکہ تصورات میں اس کو لڑانا، اس کو ہٹانا، تب جا گیا تو پھر اس کی طبیعت تو خراب ہونی، پھر آ کے منہ پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے حضرت میری طبیعت خراب ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ یہ تو کنڈے جو تم پھنسے ہو۔ کون سا آدمی ہے جس پر ایک دفعہ اثر ہو ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو؟ ایک آدمی بتا دو میں مان جاؤں گا۔